12 ربیع الاول کا دن نبی علیہ السلام کے پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہر آدمی کی زبان پر اور اس کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس دن کو دیکھ کر تمام کے تمام لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن حقیقت حال کا ان کو کچھ علم نہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے، جس کو چھوڑ کے لوگ خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ اب یہ بات دیکھی جائے کہ وہ کون سا آدمی ہو سکتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے دن کو خوشی کا دن نہ منائے، نبی علیہ السلام کے آنے پر خوش نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے، لہذا وہ مسلمان کہلوانے کا قابل نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو نبی علیہ السلام پر خوشی نہ منائے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر خوشی منانے کا وہ طریقہ جو آپ نے رائج کیا ہے، کیا یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام کے پیدائش کے اوپر نبی علیہ السلام کے خاندان نے یقیناً خوشی منائی تھی، اور آپ کو معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے ایک مقام عطا فرمایا، ان کے باپ کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا، پورے سلسلے کو اللہ پاک نے ایک عزت بخشی۔ تو نبی علیہ السلام پیارا بیٹا جب پیدا ہو تو خاندان والے خوشی نہ منائے، بالکل مناتے ہیں، اور انہوں نے منائی۔ آپ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو آپ خوشی نہیں مناتے؟ بالکل مناتے ہیں۔ لیکن ایک سوال کا جواب آپ مجھے یہ دیجئے کہ آیا آپ ہر سال خوشی مناتے ہیں، یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ خوشی مناتے ہیں؟ اسلام کے طریقے کو آپ دیکھیں، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو آپ خوشی کے طور پر 2 بکرے ذبح کرے، عقیقہ کرے۔ بچی پیدا ہو تو 1 بکرا ذبح کرے، عقیقہ کرے، خوشی کا اظہار کرے کہ اللہ نے آپ کو اولاد جیسے نعمت عطا فرمائی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیا ہر سال اس دن کو آپ عقیقہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے پیدائش کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت، نبی علیہ السلام کی پیدائش قیامت، بلکہ قیامت کے بعد تک تمام عالم کے لیے، زمین اور آسمان سب کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اس دن کو ہر سال اسی طریقے سے عید بنانا یا جشن منانا کیا نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو 23 سالہ نبوت کی زندگی عطا فرمائی، کیا اس میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا؟ نبی علیہ السلام نے کبھی اس دن جشن نہیں بنایا، کبھی نبی علیہ السلام نے اس دن کو عید کا دن نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام پر ہمہ وقت فدا ہونے والے، نبی علیہ السلام کے سسر بھی، نبی علیہ السلام کے دوست بھی، نبی علیہ السلام کے یار بھی، اور پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق بھی، کیا انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اس دن عید کا دن منایا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سسر، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، کہ کوئی بھی آدمی آ کے نبی علیہ السلام کے شان میں اگر کوئی بات کرتا فوراً کھڑے ہو جاتے، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ ان کی حکومت رہی
اور انہوں نے 10 سال حکومت کی، کیا 10 سالہ حکومت کے اندر انہوں نے کبھی عید منایا، کبھی جشن منایا؟ بالکل نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، نبی علیہ السلام کے داماد ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ 12 سالہ انہوں کی حکومت رہی، 12 سالہ حکومت کے اندر کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ یہ دن آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اس دن عید نہیں بنایا، جشن نہیں بنایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت، جو نبی علیہ السلام کے چچزاد بھی، نبی علیہ السلام سے حد درجے محبت بھی، نبی علیہ السلام کے اوپر بچوں میں پہلے اسلام لانے والے بھی، اور حضرت علی نبی علیہ السلام کے داماد بھی، کیا انہوں نے اپنے حکومت کے اندر اس دن عید کا دن منایا یا جشن منایا؟ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کہ جو اتنا عرصہ رہا، کبھی انہوں نے بنایا، کبھی بھی نہیں منایا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آنے والے جو تابعین، تبع تابعین کا دور گزرا، محدثین کا دور گزرا، فقہاء کا دور گزرا، کبھی انہوں نے اس دن عید کا دن منایا، کبھی بھی نہیں منایا۔ تو آپ کس طریقے سے اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں اور پھر اس کو اسلامی رنگ دیتے ہیں؟ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نہیں دیکھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا عمل کرے جو عمل ہمارے ارشاد کے مطابق نہیں، ہمارے فرمان کے مطابق نہیں، ہمارے سنت کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے۔ یقیناً ایسا عمل کرنا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے وہ مردود ہے۔ یہی تو فرق ہے سنت اور بدعت کے اندر۔ بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں اپنی مرضی کے مطابق، اور نبی علیہ السلام کی سنت پر، نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کریں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت اور بدعت کے اندر یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو آپ دیکھیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ عید میلاد النبی کب شروع ہوئی۔ جب مصر کے اندر فاطمیوں کی حکومت تھی، ان کا غلبہ تھا، تو ایک فاحش بادشاہ نے وہاں یہ عید میلاد النبی کی بدعت شروع کی، جو آج تک اس کا تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے، اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کے عملی زندگی سے دور کر دیا۔ آپ نے کیا اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے عمل کو اپنے ان جلسوں کے اندر اپنایا ہے کہ آپ لوگوں کو سنت کی ترغیب دے، آپ لوگوں کو کہیں کہ داڑھی رکھے، آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ نماز پڑھے، آپ لوگوں کو کہیں کہ حرام کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ تو خود وہاں وہ حرکات کرتے ہیں، وہ سکنات کرتے ہیں، وہ ناچ گانے کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ حور لا کے بٹھاتے ہیں اور ایسے عمل کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ تو آیا آپ نے نبی علیہ السلام کا احترام رکھا یا نبی علیہ السلام کی مخالفت آپ نے کی؟ کہ آپ اس طریقے سے ایک کیک بناتے ہیں اور اس کیک کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں۔